میری امی نہیں چاہتی تھی کہ میری شادی اتنی جلدی ہو، لیکن ابو نے میری شادی بہت جلدی کر دی۔ اس خاندان سے ہوں جہاں لڑکیوں کی شادی بہت جلدی کر دی جاتی ہے۔ وہ عمر جس میں لڑکیاں گڈا گڈیوں سے کھیلتی ہیں، اس عمر میں میری ہی شادی رچا دی گئی۔ عمر کچی تھی اور تجربہ بھی کچھ خاص نہیں تھا۔ زندگی کی اونچ نیچ اور گہرائیوں کا مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ عمر کے ساتھ ساتھ تجربہ بھی آ جاتا ہے اور صبر بھی، اور چاہے جو بھی ہو صبر تو عورت کو ہی کرنا پڑتا ہے نا۔ آج میں زندگی کے اس مقام پہ کھڑی ہوں جہاں پر صبر کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اس لڑکی کی شادی 19 سال میں کر دی جائے، اس کے پاس بھلا کیا ہی تجربہ ہوگا۔ اور ہماری ماؤں پہ بھی تو آفرین ہے جو بیٹیوں کو کچھ نہیں سکھاتی کہ چلاکی کیسے کرنی ہے، کسی کی بات کا جواب کیسے دینا ہے۔ میرا نام ماریا ہے اور میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ وہ مجھے بہت چاہتے تھے۔ ہمارا گھرانہ ایک پرانی روایات پر امین تھا، جہاں بیٹیوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے نصیب کے فیصلے بھی جلدی کر دیے جاتے تھے۔ ہمارے گھرانے میں بچوں کی منگنیاں جلدی کر دی جاتی ہیں اور شادی بھی جلدی ہو جاتی ہے۔ میں بچپن سے ہی پڑھائی میں بہت اچھی تھی اور خواب دیکھتی تھی کہ ایک دن محنت کر کے اپنے ماں باپ کا نام روشن کروں گی، لیکن جیسے ہی میری تعلیم مکمل ہوئی، ابا نے اپنے ایک پرانے دوست کے بیٹے سے میری شادی کر دی۔ میری ماں اس ٹائم نہیں چاہتی تھی کہ میری شادی ہو، کیونکہ ان کی شادی بھی جلدی ہوئی تھی اور انہیں پتہ ہے کہ تجربہ زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے لڑکی کو بس صبر ہی کرنا پڑتا ہے۔ مگر ابا اس بات پر راضی نہ تھے۔ انہوں نے میری شادی کرنے میں بہت جلدی کی۔ ایک طرف لڑکی کی شادی جلدی کی جاتی تھی تو دوسری طرف لڑکے کی عمر نہیں دیکھی جاتی تھی۔ ابا کا خیال تھا کہ بڑی عمر کا لڑکا ہی ٹھیک رہتا ہے، وہ سمجھدار ہوتا ہے اور اپنا گھر اچھے سے چلا سکتا ہے۔ مگر یہ سچ نہیں، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ نکاح کے بعد جب مجھے میرے شوہر کے پاس بٹھایا گیا تو دیکھنے میں وہ کافی سنجیدہ لگ رہے تھے۔ امی ابو دونوں ہی مطمئن لگ رہے تھے، مگر میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ شادی کر کے میں جب اس گھر گئی، کچھ دن تو میرا شوہر میرے ساتھ بہت اچھا رہا، میری ہر بات مانتے تھے، میرے ساتھ پیار محبت کی باتیں بھی کرتے تھے۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب بدلتا گیا۔ ان کی دلچسپی مجھ میں کم ہونے لگی، بات بات پہ مجھ سے جھگڑا کرنے لگے، کبھی کبھی نشے میں بھی رہتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرتے تھے۔ ان کا مزاج کافی سخت ہونے لگا تھا۔ اس گھر میں سب لوگ ہی ان سے ڈرتے تھے، یہاں تک کہ ان سے کوئی اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتا تھا۔ اب وہ مجھ پر بھی بہت غصہ کرتے تھے، میں چپ کر کے سہ لیتی تھی، مگر دل ہی دل میں مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، آج تو انہوں نے حد ہی کر دی، مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ میرے منہ پر نشان پڑ گئے۔ یہ تھپڑ مجھے شاید زندگی میں پہلی بار پڑا تھا۔ میرے ابا نے کبھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا اور اماں کی تو میں ویسے ہی لاڈلی تھی۔ اس دن وہ تھپڑ میرے منہ پہ نہیں بلکہ میرے دل پہ لگا تھا۔ بیٹیاں بہت نازک ہوتی ہیں، خدارا ان کے اوپر ہاتھ اٹھانے سے پہلے 10 بار سوچا کریں۔ اس دن امی ابو کی ہمارے گھر میں دعوت تھی، میرے منہ پہ تھپڑ پڑا تھا، مگر اپنے ماں باپ کی صابر و شاکر بیٹی ہونے کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ کچن میں جا کر دعوت کا سارا انتظام کیا اور اس کے بعد کمرے میں آ کر اپنے منہ پر میک اپ لگایا تاکہ ان زخموں کے نشان میرے گھر والوں کو نہ دکھ جائیں۔ جب میرے میکے والے میرے گھر آئے تو میں کچن میں ہی تھی۔ مجھے کچن سے باہر آتے ہوئے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میرے منہ کے یہ نشان میرے ماں باپ کو نہ دکھ جائیں۔ جب میں کافی دیر تک کچن سے باہر نہ آئی تو امی بہت بے چین ہوئی۔ آخر وہ بھی ماں تھی، ان سے بھی رہا نہیں گیا۔ امی جب کچن میں آئیں تو میں اپنے آنسو روک نہ پائی، ان کے گلے لگ کر اتنا روئی، اور وہ بھی ماں تھی، سب کچھ جان چکی تھی، میرے بنا کہے ہی انہیں سب معلوم ہو گیا تھا۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر میری امی کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے، ان کا دل بھی درد سے بھر گیا۔ انہوں نے کہا کہ چلو ابھی میرے ساتھ چلو، یہ ساری چیزیں میں تمہارے ابا کو بھی تو دکھاؤں، جس نے اپنی انا اور جھوٹی شان بچانے کے لیے اپنی ایک لوتی بیٹی کو اس جہنم میں ڈال دیا۔ ابھی میرے ساتھ چلو۔ زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے گئی، میں منع کرتی رہی مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ میں باہر آئی اور میرے ابا نے مجھے دیکھا تو انہوں نے فوراً نظریں جھکا لی۔ وہ کھانا کھا رہے تھے مگر اگلا نوالا ان سے نہ لیا گیا۔ میں نے وہاں سے برتن سمیٹے اور واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے بعد میرا شوہر میرے پیچھے کمرے میں آیا، وہ بہت غصے میں تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ کچن میں بہت زیادہ پانی تھا جس سے پھسل کر میں گر گئی تھی اور اسی وجہ سے مجھے چوٹ بھی لگی۔ میں رو رہی تھی تو امی پریشان ہو گئیں اور وہ مجھے اسی طرح باہر لے گئیں۔ میرے بات کو بدلنے کی کوشش کی تھی مگر وہ نہیں مانے۔ انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے جھوٹ نہ بولو، تم نے اپنے امی ابو کو سب کچھ بتا دیا ہے نا، چلو اٹھو اپنا سامان باندھو، اور یہاں میں اب تمہیں 1 منٹ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ میرا شوہر غصے میں واپس میرے ابا کے پاس آیا اور کہنے لگا اپنی بیٹی کو لے جاؤ، یہ عورت میرے سے جھوٹ بولتی ہے اور بحث بھی کرتی ہے، اس کے یہ ڈرامے برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے اور بہت سی جھوٹی باتیں ابا کو کی جس سے میرا سر شرم سے جھک گیا۔ اس نے میرے ابا کے سامنے میری بے عزتی کی حد کر دی تھی۔ میرے ابا اس ٹائم پر خاموش نہ رہے اور انہوں نے ایک زوردار تھپڑ میرے شوہر کو دے مارا۔ میرا شوہر تھپڑ کھانے کے بعد آپے سے باہر ہو گیا، وہ غصے میں کچھ بھی سمجھ نہ سکا اور اس نے مجھے طلاق دے دی۔
وہ الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے۔ گھر میں ایک سناٹا سا چھا گیا۔ میری ماں نے میرا سارا سامان باندھا اور میں وہاں بس زندہ لاش کی طرح ہی کھڑی تھی۔ اس کے بعد میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اس گھر سے نکل آئی۔ گھر سے نکلنے کے بعد میرے اندر بولنے کی ہمت بھی باقی نہ رہی تھی۔ اس رات ہم پہ بس ایک قیامت نہیں ٹوٹی تھی، اس کے بعد ایک اور قیامت ٹوٹی۔ اب بس ہوئے تو پھر دوبارہ نہ اٹھے۔ میری طلاق کا دکھ ان کو اندر سے کھا گیا۔ اب میرے باپ کا سایہ بھی میرے سر سے اٹھ چکا تھا۔ میری شادی سے پہلے میرے چچا نے اپنے بیٹے کا رشتہ میرے ابا سے مانگا تھا، جس کی بیوی کا ایک بچے کو جنم دیتے ہوئے انتقال ہو گیا تھا۔ میرا کزن پہلے سے شادی شدہ تھا اور اسی وجہ سے میرے ابا نے شادی سے انکار کر دیا تھا کہ میں ایک شادی شدہ انسان کو اپنی بیٹی کیسے دے سکتا ہوں، اگر دوسری طرف انہوں نے ایک شرابی انسان کو اپنی بیٹی دے دی تھی۔ آج میری بربادی دیکھ کر میرے چچا کے دل میں بھی میرے لیے بہت ہمدردی تھی۔ وہ دیر تک مجھے سینے سے لگا کر روتے رہے اور کہتے رہے، بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا باپ گیا ہے مگر چچا ابھی زندہ ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد میرے چچا نے میرا رشتہ دوبارہ مانگا اور ایک ہفتے بعد میرے طلاق کے باقی کاغذات بھی آ گئے تھے۔ میرے اللہ نے مجھ پر احسان کیا تھا کہ اس مختصر اور اذیت ناک زندگی میں مجھے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، ورنہ شاید میں کہیں کی نہ رہتی۔ میں نے بہت آزمائش کے دن گزارے تھے جہاں تنہائی اور بے بسی میرا مقدر بن چکی تھی۔ اب جب چچا میرا رشتہ مانگ چکے تھے تو اماں انکار نہ کر سکی، کیونکہ پہلے فیصلے کا انجام وہ دیکھ چکی تھی۔ سادگی سے میرا نکاح ہوا اور میں چچا کے گھر آ گئی۔ چچا کا بیٹا یعنی میرا کزن ایک بہت ہی نفیس اور نرم دل رکھنے والا انسان تھا، جس نے نہ ہی صرف میری قدر کی بلکہ مجھے وہ مقام دیا جس کی میں حقدار تھی۔ ان کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا جسے میں نے اپنی محبت سے پالا اور وہ مجھے اپنی ماں مانتا ہے۔ ان کے گھر آ کر مجھے اندازہ ہوا کہ حقیقت میں شوہر کسے کہتے ہیں، عزت نفس کیا ہوتی ہے۔ شاید یہ سب میرے صبر کا ہی نتیجہ تھا۔ آج میں ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہوں، مگر ماضی کی تلخ یادیں کبھی کبھی مجھے یاد آتی ہیں۔ خدا را اپنی بیٹیوں کی حفاظت کریں، اپنی ضد اور انا میں انہیں قربان نہ کر دیا کریں، کیونکہ جب ان کا نصیب بگڑتا ہے تو پھر وہ عزت بھی باقی نہیں رہتی جس کے لیے آپ سب نے اتنی قربانی دی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اس کہانی سے کچھ سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔